لقطہ اور مفقود کے حوالے سے مسائل سیکھیں گے. یعنی اگر کوئی بچہ یا کوئی مال ہمیں مل جائے تو ہم کیا کریں. اسی طرح جس عورت کا شوہر گم جائے اور ملے ہی نہ تو وہ کیا کرے گی. کیا وہ ساری زندگی اسی طرح رہے گی یا آگے نکاح کر سکتی ہے. یہ سارے مسائل آج ہم سیکھیں گے. عرف شرع میں لقیط اس بچے کو کہتے ہیں کہ جس کو اس کے گھر والوں نے اپنی تنگ دستی یا بدنامی کے خوف سے پھینک دیا ہو. جس کو ایسا بچہ ملے اور معلوم ہے کہ اس بچے کو نہ اٹھائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا تو اٹھانا کیا ہے, یہ فرض ہے. اور ہلاک کا گمان نہ ہو تو پھر بھی مستحب ہے. لقیط جو ہے وہ اس کے اوپر آزاد کے ہی احکام آئیں گے کہ جب تک اس کا غلام ہونا ثابت نہ ہو تو کیا ہوگا, اس کا آزاد ہونا ہی شمار کیا جائے گا. پہلے زمانوں میں غلامی اور آزادی کے معاملات ہوتے تھے. لقیط جو ہے اس کے اخراجات جو ہوں گے جس نے اٹھایا ہے اس کے اوپر نہیں ہوں گے بلکہ بیت المال کے ذمے ہے. اور لقیط مر جائے اور کوئی وارث نہ ہو تو میراث بھی بیت المال میں جائے گی. پہلے زمانوں میں بیت المال کا نظام بڑا وسیع اور بہترین ہوتا تھا کہ اس طرح کے اخراجات وہاں سے ہوتے تھے. لقیط کو یعنی جو بچہ گرا ہوا یا راہ میں ملا ہے اس کو علم دین کی تعلیم دینی چاہیے. علم جو ہے اس کو سکھایا جائے تاکہ اس کو علم کے معاملات پتہ چلیں, اچھے برے کی تمیز ہو. اسی طرح اس کو کوئی ہنر بھی سکھایا جائے تاکہ کل کو رزق روٹی بھی کما سکے. لقیط سمجھدار ہونے سے پہلے مر جائے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی. اس کو مسلمان نے اٹھایا ہو یا کافر نے, ہر صورت وہ مسلمان شمار ہوگا. ہاں اگر کافر نے ایسی جگہ سے اسے پایا کہ جہاں کافروں کا ہی علاقہ ہے مثلا بت خانے میں, تو اب اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. اب آ جاتا ہے دوسرا مسئلہ, گمشدہ چیز. کوئی پیسہ مل گیا, کوئی سونا مل گیا, کوئی اور قیمتی چیز مل گئی تو کیا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی گمشدہ چیز کو پناہ دے یعنی اس کو اٹھائے وہ خود گمراہ ہے اگر تشہیر مالک کی تلاش کا ارادہ نہ رکھتا ہو. یعنی کوئی گری ہوئی چیز ملی اور ہم نے یہ سوچ کر اٹھا لی کہ یہ میری ہو گئی, یہ سوچ کر نہ اٹھائی کہ میں اس کو اس کے مالک تک پہنچاؤں گا, تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وہ گمراہ ہے یعنی وہ گناہ گار ہے. اور اس گری ہوئی چیز کو لقطہ کہتے ہیں, یعنی وہ چیز جو مل گئی اس کو کیا کہیں گے, وہ لقطہ ہے. اب اس کے بھی احکام ہیں کہ اگر وہ پڑا ہوا مال ملا, پیسہ ملا یا کوئی اور شے ملی کہ اس نیت سے اٹھایا کہ مالک کو تلاش کر کر دے دوں گا تو اٹھا لینا مستحب ہے. اور اگر یہ ہو کہ میں خود ہی رکھ لوں گا تو پھر چھوڑ دینا بہتر ہے تاکہ کوئی اور جو ہے وہ اس کو اٹھا کر مالک تک پہنچا دے. اب جس نے وہ چیز گری ہوئی اٹھا لی, اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی تشہیر کرے, اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھے کہ کسی کی کوئی چیز گم تو نہیں گئی, اس کا اعلان کرے. اس جگہ کے قریب جہاں سے وہ ملی ہے وہاں کے لوگوں سے پوچھے کسی کی چیز یہاں سے گمی تو نہیں ہے. اب جو اس کو نشانی بتائے اس کو پھر وہ چیز دے دے. اب اس کے اندر بھی یہ ہے کہ اگر قیمتی چیز ہے تو پھر 1 سال تک اس کا انتظار کرے مالک کا. اور اگر معمولی سی شے ہے جیسے 10 روپے مل گئے تو وہ فوراً بھی صدقہ کر دیے جائیں, یا کوئی زیادہ بڑی رقم ہے جیسے 500 روپے ہے تو پھر اس کو 1 مہینہ انتظار کر لے. یعنی ایز پر کنڈیشن جو بھی چیز کی ویلیو ہوگی کہ یہ گمان ہو کہ مالک اس کو کتنی دیر تلاش کرے گا اس کے مطابق ہی وہ کرے. تو اگر بعض وقت سونا ہوتا ہے تو مالک جو ہوتا ہے اس کو کئی عرصہ انتظار کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو رکھیں گے, محفوظ رکھیں گے. اب اگر سال بعد وہ نہ آیا تو پھر اگر خود بندہ شرعی فقیر ہو جس کو زکوٰۃ لگتی ہے تو وہ خود رکھ لے, ورنہ جو ہے وہ کسی غریب کو دے دے یا کسی دینی کاموں کے لیے کسی مسجد میں کسی مدرسے میں بھی وہ دے سکتا ہے. اب آ جاتے ہیں جو بندہ جو ہے وہ گم ہو جائے یعنی شوہر گم ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حکم ہے. تو امام بخاری کے استاد ہے عبد الرزاق, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفقود عورت کے متعلق فرمایا کہ وہ ایک عورت ہے جو مصیبت میں مبتلا کی گئی, اس کو صبر کرنا چاہیے یہاں تک کہ موت یا طلاق کی خبر نہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا. تو مفقود کے بارے میں جو شرعی اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کے مرنے کا پتہ چل جائے تو پھر عورت عدت گزار کر کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, یا یہ پتہ چل جائے کہ اس نے اسے طلاق دے دی ہے تب آگے نکاح عدت گزار کر سکتی ہے. اب اگر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ مر گیا ہے یا زندہ ہے, طلاق دی ہے یا نہیں دی, تو پھر اس کے احکام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر اس گم ہونے والے شخص کی عمر 70 سال ہو جائے تو اب قاضی اسلام جو ہوگا اس کی موت کا حکم دے گا, اور عورت جو ہوگی وہ عدت گزار کر آگے نکاح کر سکتی ہے, کیونکہ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ 60 سے 70 کے درمیان ہے. یعنی میکسیمم عمومی طور پر جو عمر ہے وہ یہ ہے, کئیوں کی اس سے زیادہ بھی ہو جاتی ہے, کئیوں کی کم بھی ہو جاتی ہے, لیکن ایک نارمل جو رینج ہے وہ یہ ہے. تو
اس لیے 70 سال جب اس کی عمر ہو جائے گی تب عورت جو ہوگی اس کے اوپر حکم ہوگا، وہ قاضی اسلام کہے گا کہ اب جو ہے اس کی موت ڈکلیئر کی گئی ہے، اب تم آگے عدت گزار کر نکاح کر سکتے ہو۔ لیکن علماء کرام نے امام مالک کے فتوے کے اوپر بھی عمل کرنے کی اجازت دی ہے کہ عورت جو ہوگی وہ قاضی کے پاس جائے گی، قاضی اسلام جو ہوگا اس کو 4 سال کی مہلت دے گا کہ 4 سال تک تم اپنا شوہر تلاش کرو، شوہر کو ڈھونڈو۔ 4 سال کے بعد جو ہوگا وہ قاضی جو ہوگا وہ اب شوہر کی موت کا حکم لگائے گا کہ اب تمہارا شوہر جو ہے سمجھو کہ مر گیا، اب شوہر کی وہ عدت وفات جو 4 ماہ 10 دن ہے وہ گزارے گی اور اس کے بعد پھر آگے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ ایک آسانی کا قول شریعت نے دیا ہے۔ اب اگر قاضی اسلام نہ ہو، کئی ممالک ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں کوئی قاضی نہیں ہوتا، یا قاضی تو ہوتا ہے لیکن اسلامی طور پر نہیں ہوتا، تو پھر وہ شہر کا جو سب سے بڑا مفتی ہوگا اس کے پاس جا کر وہ یہ اپنا مسئلہ پیش کرے گی۔ اپنے طور پر وہ خود سے نکاح نہیں کر سکتی کہ میرا شوہر گم ہو گیا تو وہ 3 مہینوں بعد نکاح کر لے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرے گی، وہ قاضی کے پاس جائے گی، 4 سال بعد قاضی اس کی موت کو ڈکلیئر کر پھر اس کو جو ہے وہ عدت کا حکم دے گا، پھر آگے نکاح کی اجازت ہوگی۔ اور اگر پہلا شوہر بعد میں واپس آ گیا اور اس نے آگے نکاح کیا ہوا ہے تو اب جو ہوگا اس کو پہلے شوہر کے پاس بھیج دیا جائے گا، دوسرا شوہر ہوگا اس سے علیحدگی کر لی جائے گی۔ لیکن دوسرا نکاح بھی کوئی باطل نہیں کہیں گے کہ زنا کیا معاذ اللہ، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ اس کے احکام وہی ہیں کہ جو غلط فہمی کے ہوتے ہیں، تو اس لیے اب وہ پہلے شوہر کے پاس چلی جائے گی۔ جو دوسرے شوہر کی اولاد ہوگی وہ بھی حلالی گنی جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ جو مفقود ہوتا ہے وہ دوسروں کے حق میں مردہ ہوتا ہے، یعنی اس زمانے میں وہ کسی کا وارث نہیں ہوگا۔ مثلا ایک شخص کی 2 لڑکیاں ہیں اور ایک لڑکا، اور اس کے بھی بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لڑکا مفقود ہو گیا، اس کے بعد وہ شخص مرا تو آدھا مال لڑکیوں کو دیا جائے گا اور آدھا محفوظ رکھا جائے گا۔ اگر مفقود آ جائے تو یہ نصف جو ہوگا وہ اس کو دے دیں گے، ورنہ حکم موت کے بعد اس نصف کی 1/3 مفقود کی بہنوں کو دیں اور 2/3 مفقود کی اولاد پر تقسیم کریں۔ یعنی یہ ایک مفقود کی جو وراثت کے معاملات بھی ایک تفصیل طلب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔